بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، وفیہ کون الکذب فی التبلیغ محالا عقلیا، اسی میں پیچھے گزرا نا کما ہوا، اسی کے فوراً اوپر والی سطر، کما ہوا مصرح فی شرح الہدایت للشیرازی و شرح المواقف للجرجانی. اب فیہ میں جو یہ ضمیر ہے اس کا مرجع شرح المواقف للجرجانی ہے. اسی شرح مواقف میں یہ بھی ہے کہ کذب کا تبلیغ کے اندر ہونا، یعنی تبلیغ میں انبیاء کا جھوٹ بولنا، یہ محال عقلی ہے. تبلیغ کے معاملے میں اللہ کی جانب سے جو احکام آئے ہیں ان کی تبلیغ کرنے میں جھوٹ بولیں، یہ محال عقلی ہے. وَأَنَّ تَجْوِيزَهُ عَلَى نَبِيٍّ كُفْرٌ بِالْإِجْمَاعِ، جب یہ محال عقلی ہے تو کسی نبی کے اوپر اس کو جائز ٹھہرانا یہ بالاجماع کفر ہے. وَهَكَذَا فِي الشِّفَاء، اسی طریقے سے شفا میں ہے، شفا قاضی عیاض. وَكَذَا تَجْوِيزُ صُدُورِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ مِنَ النَّبِيِّ، اسی طریقے سے نبی کی جانب سے کفر اور شرک کے صدور کو جائز ٹھہرانا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. کما فی الشفاء و شروح، جیسا کہ شفا اور اس کی دیگر شرحوں میں ہے، بہت سی شرحوں میں ہے. وَقَذَا ظُهُورُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ عِنْدَ الْمَاتُرِیدِیَّةِ وَالشَّیخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِی وَالْإِمَامِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ. اور ایسے ہی جھوٹے کے ہاتھ پر معجزے کا ظاہر ہونا ماتوریدیہ کے نزدیک اور شیخ ابو الحسن اشعری کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک اور بہت سے متکلمین کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ممتنع ذاتی ہے. کما فی شرح المقاصد، جیسا کہ شرح مقاصد میں یہ ہے. تو جب ممتنع ذاتی ہے تو اس کو اب اگر کوئی ممکن مانے تو یہ کفر ہوگا. وَقَذَا اجتماع کمالات النبی فی غیر الانبیاء، اور ایسے ہی نبی کے کمالات کا انبیاء کے علاوہ میں جمع ہونا یہ بھی کیا ہوگا؟ ممتنع عقلی ہوگا. کما فی شرح العقائد للنصفی، جیسا کہ شرح عقائد نصفی میں ہے. تو اب اگر کوئی مانے کہ نبی کے علاوہ میں بھی نبی کے کمالات جمع ہو سکتے ہیں تو یہ کفر ہوگا. دیکھیے، اب وہی بات تو آپ نے پیچھے کے سبق میں پڑھی ہے، وہی کہ جو ممتنع ذاتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے کہ بلا حکم میں کسی واسطے کے ہو، صرف جو ہے اس کے محکوم بہی کی ذات ہی میں وہ عدم کا حکم لگے. اور دوسرا کیا ہے کہ حکم میں کسی شے کے واسطے سے عدم کا حکم لگے. تو اسی کی قدر تفصیل ہے. تو وہ تو ممتنع کے اندر تھا. اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ممتنع ہو یا واجب ہو. ممتنع کا مطلب وجود نہ ہو اس کا، وہی معدوم ہو، اور واجب کا مطلب جس کا وجود ہو. یہ ثبوتی چیز ہوئی اور امتناع یہ عدمی چیز ہوئی. تو اب ان دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں واجب ہونا اور ممتنع ہونا، یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ واجب ذاتی ہوتی ہیں. اسی طرح ممتنع ذاتی ہوتا ہے. اور پھر دوسری قسم کیا بنے گی؟ واجب بالغیر اور ممتنع بالغیر. پھر اس کے بعد جو واجب ذاتی اور ممتنع ذاتی ہیں ان کی دو صورت ہوگی. واجب ذاتی اور ممتنع ذاتی کی دو صورتیں ہوں گی. کیا؟ وہی کہ غیر سے قطع نظر کرتے ہوئے ہو، کہ واجب ذاتی ممتنع ذاتی جو بھی ہوگا وہ غیر سے قطع نظر کرتے ہوئے عقل اسے واجب یا عقل اسے ممتنع اور معدوم مانے گی. پھر اس کی دو صورتیں ہیں. وہ صورت کیا ہے کہ حکم کے اندر کسی شے کے واسطے کے بغیر وہ واجب ہو یا ممتنع ہو. تو کسی شے کے واسطے کے بغیر واجب ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وجود ہی کو محمول بنا دیجئے. جیسے کہیے کہ اللہ موجود، تو مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ واجب الوجود ہے. اور ممتنع اگر ہو تو پھر عدم کو ڈائریکٹ آپ بنا دیجئے کیا کہ یہ معدوم ہے، عدم ہی کو معمول بنا دیجئے. جیسے شریک الباری معدوم.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی شے کے واسطے سے ہو، کسی شے کے واسطے سے جو اس کا نفس تصور بنے وہ واجب یا وہ ممتنع ہو. جیسے کہ مثال آپ کو پیچھے دی گئی، یہ کہا جائے کہ زوجیت الاربعۃ موجودۃ، زوجیت الاربعۃ موجودۃ. نہیں، یہ تو ڈائریکٹ آپ نے وجود کو معمول بنا دیا، تو اس طرح سے مثال نہیں، اس طرح سے دیجیے آپ کہ الاربعۃ الزوجیت موجودۃ للاربعۃ، کہ زوجیت یہ اربع کے لیے موجود ہے، واجب ہے. تو دیکھیے اس میں شے آپ نے ایک جوڑ دی، ایک واسطہ جوڑ دیا. کون سا واسطہ جوڑ دیا؟ اربع کا، اربع کی ماہیت کا ایک واسطہ اس میں جوڑ دیا. مطلق آپ نہیں کہہ سکتے کہ الزوجیت واجبۃ یا زوجیت موجودۃ، نہیں، کیونکہ زوجیت یہ خود بغیر کسی شے کے واسطے کے یہ واجب نہیں ہے اس کا وجود، بلکہ یہ ممکن ہے. لیکن جب زوجیت سے اس کو جوڑ دیں گے تو اب زوجیت اربع سے، تو اربع کے واسطے سے زوجیت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. اچھا، اسی طریقے سے آپ وہ ممتنع والی لے لیجئے کہ ممتنع کی دوسری قسم، ممتنع بالذات کی دوسری قسم. اس طرح سے کہیے آپ کہ الفردیت معدومۃ للزوجیت. یہاں پر بھی آپ فردیت کو جوڑیے کس سے؟ زوجیت سے. تو فردیت، فرد ہونا، طاق ہونا، یہ ممتنع ہے، معدوم ہے، لیکن ایک واسطہ ہے بیچ میں. وہ واسطہ کون سا ہو گیا؟ زوجیت کا، کہ زوجیت کے واسطے سے یہ فردیت معدوم ہے، ممتنع ہے، ممتنع ذاتی ہے. لیکن زوجیت آپ ہٹا دیجئے تو فردیت تو معدوم نہیں ہوگی، فردیت تو ممکن ہے، پائی جا سکتی ہے. جتنی چیزیں طاق ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ ہیں. لیکن جب زوجیت سے آپ اس کو جوڑ دیں، اربع سے جوڑ دیں گے تو پھر یہ فردیت کیا ہو جائے گی؟ ممتنع ہو جائے گی. تو یہ بھی اگرچہ واسطے ہی سے، حکم میں واسطہ ایک آپ لگا دے رہے ہیں ایک شے کا، جب بھی یہ ممتنع ذاتی ہی ہے. کہ جیسے آپ نے فردیت کو اربع سے جوڑا تو عقل اسے جائز نہیں مانتی ہے. یہ اربع کی جانب نظر کرتے ہوئے یہ اربع کے لیے فردیت متحقق ہو، یہ عقل اسے نہیں مانتی ہے. تو یہ دونوں قسمیں، چاہے حکم آپ عدم کا امتناع کے اندر لگائیں بغیر واسطے کے، چاہے واسطے کے. اسی طریقے سے وجوب میں وجود کا حکم آپ لگائیں واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے. یہ دونوں چیزیں اگر عقل ان کی ذات کی جانب نظر کرتے ہوئے یہ مانتی ہے واجب یا ممتنع، تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ واجب بالذات اور ممتنع بالذات. ہاں، البتہ دونوں قسموں کے اعتبار سے نام میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. جو بغیر واسطے کے واجب ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ واجب الوجود لذاتہ، واجب الوجود لذاتہ. اور جو کسی شے کے واسطے سے آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ واجب الوجود للشیء لذاتہ، واجب الوجود للشیء لذاتہ. جیسے آپ کہیے کہ الزوجیت واجبۃ للاربعۃ، الزوجیت واجبۃ للاربعۃ. تو اب زوجیت یہ خود واجب الوجود لذاتی نہیں ہوئی، بلکہ واجب الوجود للشیء ہوئی، یعنی للاربع ہوئی، اربع کی ذات کے اعتبار سے ہوئی. دیکھیے وہی چیز یہاں پر یہ بتا رہے ہیں. وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، اور بہتر ہے یہ جان لینا یہاں پر کہ ان کل من الوجوب والامتناع ان کان بالنظر الى ذات الشیء فذاتی، کہ وجوب اور امتناع میں سے ہر ایک اگر ذات شے کی جانب نظر کرتے ہوئے ہو تو وہ ذاتی ہے، یعنی واجب ذاتی و ممتنع ذاتی ہے. یہاں پر دیکھیے واو چھوٹا ہے غالباً، وما لا فغیری، اور جو ایسا نہ ہو، یعنی ذات کی جانب، ذات شے کی جانب نظر کرتے ہوئے نہ ہو تو اس کو غیری کہیں گے، یعنی واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر کہیں گے. اب دیکھیے والموصوف بالذاتی، اور جو ذاتی سے متصف ہے، چاہے واجب ذاتی سے متصف ہو چاہے امتناع ذاتی سے متصف ہو، دونوں کی بات کر رہے ہیں اس لیے مثال دونوں کی دیں گے. اور ذاتی کے ساتھ جو متصف ہے
وہ واجب الوجود لذات ہی ہے یا ممتنع الوجود لذات ہی ہے. دیکھیے واجب الوجود لذات ہی، اور اگر امتناع ہے ذاتی تو ممتنع الوجود لذات ہی ہے. کب؟ ان اخذ الوجود محمولا، اگر وجود ہی کو محمول بنا دیا جائے، وجود ہی کو اگر محمول بنا دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ واجب الوجود لذاتی ہی یا ممتنع الوجود لذاتی ہی. جیسے مثال ہم نے دی ہے، اللہ موجود، اللہ موجود، اس میں کوئی واسطہ آپ نے نہیں لگا. اللہ موجود للدنیا، اللہ موجود لفلاں، کسی کے ساتھ جوڑ کر کے واجب نہیں ہے، وہ مطلب کیا ہے؟ واجب ہے. تو واجب الوجود کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے وجود ہی کو وہ بنا دیا ہے. شریک الباری ممتنع، اس میں امتناع ہی کو آپ نے محمول بنا دیا ہے، کوئی اور سے اس کے اندر جوڑی نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ واجب ہے تو واجب الوجود لذاتی ہی، ممتنع ہے تو ممتنع الوجود لذاتی ہی. مگر ہے واجب ذاتی یا ممتنع ذاتی. وہ واجب الوجود، اس کا کسی واجب الوجود اس کے اوپر ہے. دیکھیے، اور واجب الوجود للشیء ہے، اس شیء کی جانب نظر کرتے ہوئے. یہ کب کہا جائے گا واجب الوجود للشیء ہے لذاتی ہی الی ذاتی ہی؟ کہہ رہے ان اخذ رابطتاً، اگر رابطہ بنایا جائے. کیا کیا جائے؟ اگر حکم کے اندر رابطہ لیا جائے، ایک واسطہ قائم کیا جائے کسی شے کا، تو پھر اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ واجب الوجود للشیء کہلائے گا. فلازم الماہیت، واجب الوجود لذاتی نہیں کہیں گے، واجب الوجود للشیء لذاتی. فلازم الماہیت کزوجیت الاربعۃ واجب لها لذاتها، لہذا لازم ماہیت چیز جو ہے، جیسے کہ اربع کی زوجیت، مطلق زوجیت نہیں، اربع کی زوجیت. دیکھیے اربع کو واسطہ بنا دیا اس میں، تو ماہیت کا جو لازم ہے، جیسے اربع ایک ماہیت ہے، اس کے لیے زوجیت یہ لازم ہے. تو اربع کی ماہیت، اربع کی زوجیت جو لازم ماہیت ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ واجب الوجود نہیں کہیں گے اسے، واجب لہا لذاتها، یعنی واجب للاربعۃ لہا، کہ اربع کی زوجیت یہ واجب الوجود لذاتی نہیں ہے، بلکہ واجب الوجود للاربعۃ لذاتها ہے. ولا واجب الوجود لذاتی، واجب الوجود لذاتی ہی یہ نہیں ہے. واجب الوجود لذاتی کا مطلب کہ واسطہ بیچ میں نہ ہو. یہاں پر واسطہ اربع کا آ گیا، مطلب زوجیت کے اوپر آپ وجود کا حکم نہیں لگا رہے ہیں، کما فی المقاصد، جیسا کہ مقاصد. مگر ہے دونوں قسمیں، دونوں قسمیں یہ کیا قسمیں آئیں گی؟ ذاتی میں آئیں گی. فالوجوب الذاتی والامتناع الذاتی المقابل للغیری یشمل القسمین. تو وجوب ذاتی اور امتناع ذاتی جو غیری کا مقابل ہے، وہ دونوں قسموں کو شامل ہے. کون سی دونوں قسمیں؟ ایک وہ قسم کہ جس کے اندر کسی شے کا واسطہ نہ ہو حکم کے اندر، اور ایک وہ قسم ہے جس کے اندر کسی شے کا واسطہ آپ جوڑ دیجئے، مگر غیر کی جانب نظر کرتے ہوئے واجب یا محال نہ ہو، بلکہ اس شے کی جانب نظر کرتے ہوئے، اس کے تصور کی جانب نظر کرتے ہوئے واجب اور محال ہو، تو وہ ذاتی ہی ہے. وَإِدْخَالُ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ الذَّاتِ فِي الْغَيْرِ مِنَ الْجَهَالَةِ، اور ذاتی کی جو دوسری قسم ہے واسطے والی، جیسے الزوجیت واجبۃ للاربعۃ تو اس دوسری قسم میں یہ بھی واجب ذاتی ہے، مگر اب اس واجب ذاتی کی دوسری قسم کو غیری میں داخل کر دینا یہ جہالت سے ہے. چلیے، جو غیری ہے وہ تو بالکل الگ ہے، وہاں پر اس کا واجب ہونا غیر کی وجہ سے، اس کا ممتنع ہونا غیر کی وجہ سے. اللہ نے فرما دیا کہ اب نبوت ختم ہو گئی، تو اس لیے اب آگے نبی کا ممتنع ہونا یہ ذاتی نہیں ہے، یہ غیر کی وجہ سے. وہ غیر کیا ہے؟ اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان. چلیے، والنظر الى الاختصار منعنا من التفصیل. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے زیادہ اس تعلق سے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور اختصار کی جانب نظر کرنا
اختصار کو ملحوظ رکھنا، اسی چیز نے ہمیں تفصیل سے روک دیا، کیونکہ ہم اس کو بہت مختصر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری توجہ اختصار کی جانب ہے، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں تفصیل کرنے سے روک دیا ہے۔ مزید اب اس کے آگے ومن شاء، اور جو تفصیل چاہے، شاء ومن شاء التفصیل، فلیرجع الی افادات الفاضل الکامل الاجل الابجل المولا فضل الحق الخیرآبادی، تو جو تفصیل چاہے تو وہ رجوع کرے فاضل کامل معزز محترم آقا فضل حق خیرآبادی کے افادات کی جانب، وہو بیرد الہند اول من جرح مبتدعات النجدیت و مفاسدہم، اور یہ سرزمین ہند کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نجدیوں کی بدعتوں اور ان کے فسادات کی تردید کی اور اسے مجروح کیا۔ وآخر من بین شرح فساد عقائدہم، اور یہ ان میں سب سے آخری بھی شخص ہیں کہ جنہوں نے ان کے نجدیوں کے عقائد کے کھلے فساد کو بیان کیا، جو فساد تھا کھلا ہوا اس کو بیان کر دیا۔ فتمانا قلوب اہل الیقین، تو یقین والوں کے قلوب مطمئن ہو گئے، جو اہل یقین تھے وہ تو پہلے یقین کیے ہوئے تھے مگر اس کی وجہ سے اور مطمئن ہو گئے۔ وحصل الیقین للشاکین والمترددین، اور شک کرنے والوں اور تردد کرنے والوں کو یقین حاصل ہو گیا جو پہلے حاصل نہیں تھا۔ وحد اللہ بہ کثیر من الضالین، اور اللہ نے ان کے ذریعے بہت سے گمراہوں کو ہدایت دے دی۔ وَلَهُ مِنَّةٌ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَجْرٌ جَزِيلٌ عِندَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کے لیے ان کا احسان ہے تمام مسلمانوں کے اوپر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے رب العالمین کی بارگاہ میں۔